رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو، تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2591۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر ہدیہ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1943۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت یعنی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1942۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مصلی یعنی نمازی اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ ان کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1937۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔